ہیں جو میرے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمیشہ ہم محتاج بن کر حاجت مند بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں اور بہت مرتبہ وہ بھی ہماری حاجت کا لحاظ کر کے خود کرم فرمایا اور انہیں تشریف لائے۔ تو الحمدللہ آپ سے ایک دیرینہ تعلق ہے محبت کا، باہمی محبت کا۔ تو آپ کا سب اکٹھا یہاں پر جمع ہو جانا میری بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائیں اور اس کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنائیں۔ نصیحت میں کیا کروں، نصیحت کرنے کا اہل بھی نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بزرگوں سے باتیں سیکھی ہیں تو ان کا مذاکرہ کر لینا ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ دیکھا، وہ دونوں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ہر قدم پر ان کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ تو ان کو ہم نے یہ دیکھا اور ان سے یہ بات بھی سنی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ انسان کی اس دنیا میں کامیابی کا راز رجوع الی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر مشکل میں، اپنی ہر حاجت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگنا۔ دعا کہنے کو تو بہت مختصر سی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی زبردست طاقت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی اور چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ لہذا وہ ہمیشہ اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور اس پر خود بھی عمل تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، توفیق مانگنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگو۔ بظاہر تو یہ بات ہے کہ بھئی جوتے کا تسمہ ٹوٹا تو کسی مرمت کرنے والے کے پاس لے جائیں، سیدھی سی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ظاہری بات تو یہ ہے کہ بھئی آدمی کسی موچی کے پاس جائے، اس سے تسمہ لگوائے، لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا کہ دعا کرو، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو درست کرا دیجیے۔ کیونکہ انسان بظاہر اسباب کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہے، لیکن یہ کیا پتہ کہ موچی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور موچی جو ہے وہ راضی ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اور جتنی وہ اجرت مانگے گا میں دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا۔ تو یہ سارے ہیں تو اسباب، لیکن اصل طاقت جو ہے وہ کہیں اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہذا اس کو بھی مانگو کہ یا اللہ میرا تسمہ ٹھیک کر دیجیے۔ یہ کوئی ادنا سی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زندگی میں جو حاجت بھی پیش آئے تمہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے بغیر یہ اسباب جو ہیں جتنے بھی اختیار کرتے ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اور آپ حضرات کو یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہوگا کہ جو انسان دوا کرتا ہے، علاج کرتا ہے، وہ بعض اوقات وہی علاج ایک آدمی کے لیے کارگر ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع یہ سب سے پہلی اور سب سے پہلا اہم کام ہے جو ہم سب لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت محسن ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صغیر احمد ہاشمی صاحب،
بہت خاصی پرانی بات ہے. وہ لاہور کے گنگارام ہسپتال میں جو تھے وہ اس کے ڈائریکٹر بھی تھے کسی زمانے میں رہے, پھر یہاں پرائیویٹ پریکٹس کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص معالج تھے, اور وہاں گنگارام ہسپتال میں وہ بہت بڑے فزیشین تھے. تو اور بڑے میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ان کے اندر ہاتھ میں شفا بھی تھی. حضرت والد صاحب کا بہت عرصہ علاج کیا, میں نے بھی کئی مرتبہ علاج کیا ان سے. تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے ساری زندگی میں ایک چیز دیکھی کہ جب دوائی کسی کے حلق میں جاتی ہے تو وہ کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں, اور پھر وہ جب وہاں سے اس کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہ اسی کے حساب سے عمل کرتی. وہ یہ پوچھتی ہے کہ آیا اس کو فائدہ کرا دوں یا الٹی پڑ جاؤں. تو جو ایسا ہدایت وہاں سے ملتی ہے اس سے ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتی ہے. اور پھر واقعات بھی سنایا کرتے تھے کہ جس شخص کے بارے میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں ہسپتال میں تھا تو وہاں ایک بیڈ کے اوپر ایک صاحب تھے جن سے ہم مایوس ہو چکے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور شاید رات میں ان کا انتقال ہو جائے. تو اور دوسرے بیڈ کے اوپر ایک ایسے شخص تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ اب ان کا علاج پورا ہو گیا اور صبح کو ان کو ڈسچارج کرنا ہے. تو میں اپنی جو عملے کو اسٹاف کو کہہ کے گیا کہ بھئی اگر ان کا تو کل کو ڈسچارج کر دینا, اور یہ جو بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ رخصت ہو جائیں گے, تو ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دینا. کہنے لگے صبح کو جا کر دیکھا تو جس بیڈ کے اوپر ڈسچارج کرنا تھا وہ فارغ ہو چکے ہیں, اور جنہوں نے کہا تھا کہ جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ انتقال کر جائیں گے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے ہر چیز. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جو اگر بہترین نسخہ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر, اور ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو مانگنے کا تسلسل, کہ ہر وقت میں اگر کوئی چیز حاصل ہے تو دل سے شکر ادا ہو رہا ہو, کسی وقت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہے تو آدمی مانگ رہا ہو. تو یہ چیز اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو ہر وقت اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا. اور میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کو شروع سے کیا, اور کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہو. ہر نماز میں ہر رکعت میں آگے صورتیں جو ہیں وہ دو رکعتوں کے اندر ہوتی ہیں, دوروں میں نہیں ہوتی ہیں, لیکن سورہ فاتحہ ہر جگہ موجود ہے, ہر نماز میں ہر رکعت میں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کریم کا. یہ بات معروف ہے کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اگر ہم اس میں غور کریں تو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی, ان میں سے 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہیں. شکر, اللہ تعالیٰ کا شکر, الحمدللہ, الحمدللہ ایک شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تینوں آیتیں اللہ تعالیٰ کے شکر پر مشتمل ہیں, حمد و ثنا پر مشتمل ہیں. پھر کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ایک اپنا اعتقاد کا اظہار ہے. اور پھر 3 آیتیں جو ہیں وہ ساری دعا ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو 2 چیزوں پر مشتمل ہوئیں, اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد و ثنا اور دعا. سارے قرآن کا خلاصہ, ہر نماز کے اندر اس کی فرضیت, ہر رکعت میں اس کی فرضیت, ہر جگہ اس کا اہتمام. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب جو نہ پڑھے سورہ فاتحہ اس کی نماز نہیں ہو سکتی. تو اتنا اہتمام جو ہے وہ 2 چیزوں پر ہے کہ شکر کرو ہماری نعمتوں کا اور ہم سے دعا مانگو.
یہ سارے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، گویا پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ یہ دو چیزیں اختیار کر لو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کے بارے میں ذکر فرمایا تو فرمایا انہ کان عبدا شکورا، تعریف یہ کی کہ وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، یعنی ہر وقت شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے تھے۔ وہ جس بندے کے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا، اس میں نشانیاں کس کے لیے؟ جو صبر کرنے والا ہو، جو شکر کرنے والا ہو۔ تو شکر کرنے والا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، یہ الفاظ ہیں، تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان رہو۔ تو شکر کی جگہ جگہ تلقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جو بندہ شکر کثرت سے ادا کرتا ہے ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، پانی مل گیا، پیاس لگ رہی تھی، پانی مل گیا، پی لیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے۔ کھانا کھا لیا، اللہم لک الحمد لک کا شکر۔ جو منزل پہ جا رہا تھا، منزل مل گئی، اللہم لک الحمد لک کا شکر۔ یہ شکر کی کثرت یہ بندے کے لیے بہت بڑا زبردست ہتھیار بھی ہے، قوت بھی ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو دھتکارا جا رہا تھا اور نکالا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے نکالا تو ہے ہی، لیکن جس آدم کی وجہ سے، ان کے بیٹوں کی وجہ سے مجھے آپ نے راندہ درگاہ کیا، تو ان سب کو میں گمراہ کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہتا ہے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، میری گمراہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کے حملے کا سب سے بڑا راستہ جو ہے وہ ناشکری ہے۔ تو اگر بندہ شکر گزار ہو جائے تو شیطان حملہ آور نہیں ہوتا۔ یہ شکر کی نعمت ہے، اور جو نعمت حاصل ہے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو بھی نعمت حاصل ہو ہر وقت اس کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے اگر چند لمحے آدمی یہ شکر صبح سے لے کر شام تک کی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ آج مہربانی فرمائی، میری آنکھیں ٹھیک ہیں، میرے کان ٹھیک ہیں، میری دل صحیح کام کر رہا ہے، میری صحت مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھی دی ہوئی ہے، بچے اچھے ہیں، گھر والے اچھے ہیں، اچھا مکان ملا ہوا ہے، اچھی راحت کی جگہ ملی ہوئی ہے، ان سب کا ایک تصور کر کے رات کو سونے سے پہلے آدمی یہ شکر ادا کرے سارے دن کا۔ اور میں نے اپنے حضرت والد سے سنا کہ ایک ان کے نانا تھے، رات کو جب بستر پر بیٹھتے تھے سونے کے لیے تو چند منٹ تک مسلسل اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، ایک رٹ لگاتے تھے کافی دیر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں رات کو اس طرح، رات کے وقت میں خاص بیٹھ کے؟ اور رات کی دعائیں تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے، آپ یہ کرتے ہیں؟ کہا کہ بھائی سارے دن میں غفلت میں رہتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استظہار نہیں ہوتا، تو رات کو میں بیٹھ کے سارے دن کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہیں ان کا تصور کرتا رہتا ہوں کہ اللہ صبح کو آپ نے مجھے یہ نعمت دی تھی اس پر شکر ہے، دوپہر کو یہ دی تھی اس پر شکر ہے، میں نے فلاں کام کیا تھا آپ نے کامیابی دے دی اس پر یہ شکر ہے، بچے اچھے ہیں الحمدللہ، میری بیوی اچھی ہے، میرا گھر اچھا ہے، اس کا استظہار کر کے اچھی طرح سب چیزوں کا 5-7 منٹ تک میں سارے دن کی تلافی کرتا ہوں شکر ادا کر کے۔ تو یہ شکر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو بہت قریب کرتی ہے، اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا دعا کی کثرت، کہ اپنی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، یا اللہ میں باہر نکل رہا ہوں عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤں، یا اللہ مجھے
سواری میری ٹھیک رہے، یا اللہ میں منزل تک پہنچ رہا ہوں تو منزل تک جلدی آسانی سے پہنچ جاؤں، گھر میں داخل ہو رہا ہوں یا اللہ سب کو عافیت سے پاؤں، ان میں کسی کو تکلیف میں نہ دیکھوں، کسی کی کوئی پریشانی نہ ہو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں، یعنی زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہیں، تو لہٰذا دل ہی دل میں آدمی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم رکھے ہر وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے الگ الگ دعائیں بھی تلقین فرمائی ہیں. کھانے کے وقت یہ کہو، اور غسل خانے جاتے ہوئے یہ کہو، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہو، باہر نکلتے ہوئے یہ کہو، گھر میں داخل ہو تو یہ کہو، سواری پہ چڑھو تو یہ کہو. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ایک رابطہ بندے کا قائم رہے. تو یہ سارے تصوف کا، سارے طریق کا، سارے دین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے. تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے. تو اس کا یہ ایک آسان اور قابل عمل اور بہت ہی مختصر راستہ ہے دعا کی کثرت اور شکر کی کثرت. تو ایک بات تو یہ مجھے یاد آ گئی تھی، اس لیے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرت کو بھی. دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات ایک عظیم عبادت میں ہیں. یعنی یہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں مریضوں کے اوپر، اس سے اتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ خدمت خلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے، لوگوں کو تکلیف سے نکالنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرج اللہ عن مؤمن کربتاً فرج اللہ عنہ کربہ یوم القیامہ. کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی آزار میں مبتلا شخص جو کہ تکلیف میں ہو، اس کی تکلیف کا ازالہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کا ازالہ کریں گے. یہ اتنی بڑی خوشخبری دی ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ساری اتنی عظیم خدمت ہے، خدمت خلق ہے. تو سچی بات ہے ہمیں تو آپ کے اوپر رشک آتا ہے کہ ایک ایک لمحہ آپ کا خدمت خلق میں صرف ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے. تو اس کو عبادت سمجھ کر، یہ صرف پیشہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. خلق خدا کی خدمت، خلق خدا کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، خلق خدا کے ساتھ ان سے ہمدردی کا معاملہ کرنا. ڈاکٹر کے یا طبیب کے دو جملے، محبت کے جملے، مریض کے لیے اس کی دوا سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خدمت میں آپ کو قبول فرمایا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور صبح کو جب اپنے کام پر جانے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کر لیں کہ اللہ آج جتنے مریضوں کو میں دیکھوں، جتنے مریضوں کا میں علاج کروں، اے اللہ ان کے بارے میں مجھے صحیح رہنمائی میری فرمائیے اور میں صحیح علاج کرنے کی مجھے توفیق دیجیے. اپنے مریضوں کے لیے بھی دعا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خدمت آپ سے لے رہے ہیں، یہ قابل رشک ہے. ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ ذے تسبیح و سجادہ و دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ تسبیح گھماتا رہے، بیٹھا ہوا مصلی پہ بیٹھا رہے اور لباس ایسا ہی پہنے. لیکن حقیقت میں تصوف اور طریقت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ذریعہ سب سے بڑا خدمت خلق ہے. خدمت خلق سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آپ حضرات کو نوازا ہے، قابل رشک ہیں. بس فرق صرف نیت کا ہے، زاویہ نگاہ کا ہے. کہ ایک آدمی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میرا پیشہ ہے، میں اپنے روزی کے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے پیٹ کمانے کے لیے، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہوں، پیشے کے لیے کر رہا ہوں. اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ کسی نہ ہر طریقے سے دے گا، کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن یہ میں نے پیشہ اختیار اس لیے کیا ہے تاکہ مخلوق کے کام آؤں.
مخلوق کی خدمت کروں. تو پھر صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے یہ جنت کا بہت کھلا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ نیتیں اگر ہوں گی تو پھر انسان کے عمل پر بھی اثر انداز ہوں کہ وہ جب علاج کرے گا تو علاج میں خدمت کی نیت ہوگی، خدمت کی نیت ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تاثیر بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر یہ جو غلط پریکٹسز چلی ہوئی ہیں اس شعبے کے اندر کہ جو کمیشن وغیرہ کی، تو جب آدمی کا مقصود خدمت ہو تو وہ اس کو اس قسم کے کاموں سے قے آنی چاہیے، متلی آنی چاہیے. اس بات کو پھیلانا چاہیے، اس بات کو کہ کتنی اپنے اتنے عظیم کام کو یہ بالکل مٹی کرنے کے مرادف ہے کہ اس کو بات کو اپنے ہاں پھیلانا چاہیے. ایک گزارش میں آخر میں اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت تک ہم جو کچھ بھی علاج کے اور طب کے پیشے میں کام کرتے رہے ہیں، طب کے دائرے میں، تو الحمدللہ بہت نعمت کی بات ہے. لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں جسے کہنا چاہیے کہ ایک اجتہاد کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مضبوط فورم ہونا چاہیے. یعنی ہم اب تک تکیہ کیے ہوئے ہیں، مغرب سے جو کوئی چیز آ جائے گی اسی پر تکیہ کر کے ہم علاج کرتے ہیں. لیکن خود ہمارے ہاں ریسرچ کا کتنا کام ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کتنا اس کے اوپر. اب خود ہمارے ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جڑی بوٹیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور پتہ نہیں اس کس جڑی بوٹی میں کیا تاثیر ہے. اس میں جو طب یونانی ہے اس میں تو بعض اوقات ذکر کیا گیا ہے، حکیم سعید صاحب نے بھی اس کا شائع کیا تھا. لیکن ان کو جس طرح مغرب کے اندر ریسرچ ہوتی ہے، مختلف چیزوں پر ہوتی ہے، زیادہ تر کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، اس کے برائیاں بھی سامنے آتی ہیں. لیکن کوئی ایسا میرا خیال میں ایسا کم از کم ایک فورم ہونا چاہیے جس میں مستقل طور پر جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ ریسرچ کریں اور خود ہمارے ہاں پائی جانے والی چیزوں کے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہم جس کو کتنا زر مبادلہ خرچ کر کے باہر سے چیزیں منگواتے ہیں، تو اگر ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم کچھ کام کریں تو پتہ نہیں کتنے اچھے نتائج. اب دیکھیے میں نے ایک مہربان ڈاکٹر تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ سلاجیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت کارآمد ہوتی ہے ہڈیوں کو جوڑنے میں اور اس میں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سلاجیت کے بارے میں سنا تو یہ ہے کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس سے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں. اب دیہاتوں میں سارے علاج ہوتے ہیں اس سے، لیکن ہم نے ابھی تک میڈیسن میں اس کا ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی. تو میرے انتہائی عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات تو مصروف ہیں دن رات خدمت خلق کے اندر، جو حضرات براہ راست میڈیسن سے وابستہ ہیں، ان کو کہاں سے اتنی فرصت ہے کہ وہ اس کی تحقیق کے لیے الگ وقت نکالیں. لیکن کم سے کم ایک شعبہ تو ایسا ہو کہ جو صرف اسی پر کام کرے اور یہ دیکھے کہ بھئی ہمارے ملک کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہوتا ہے حبہ سودا جس کو کہتے ہیں کلونجی، تو اس میں ہر مرض کی شفا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ڈاکٹر نے کتاب بھی اس کے اوپر میں نے دیکھی ہے، جنہوں نے اس کے کس تو اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایک اگر ریسرچ ہو تو پھر ہمارے ہو سکتا ہے کہ ہم خود کفیل ہو سکیں اور ہم ہر چیز میں ہم تقلید کی سے محفوظ رہیں اور اپنے طور پر ایجاد کریں. تو یہ اگر ایک میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی ریسرچ کے کام کیے ہیں اپنی فیلڈ میں، لیکن بحیثیت مجموعی فارمیسی کے اندر بھی کچھ کام ایسا کروائیے
کہ جس سے وہ جو ہے ساری دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جو آدمی اگر کوئی چیز ایسی ایجاد کر دیتا ہے، کوئی دوا ایجاد کر دیتا ہے تو صدقہ جاریہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ چند ٹوٹی پھوٹی اور متفرق باتیں تھیں جو اس وقت ذہن میں آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضائے کامل کے مطابق زندگی عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ اسی پر ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔